الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وخاتم المرسلين وخاتم المعصومين وشفيع المذنبين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين ولعنة الله على أعداء الصحابيين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا صاحب الكمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.
ٹیوب کی آواز آ رہی ہے یار. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. واجب الاحترام والاکرام، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، بستی علی والا ملتان کے غیور و روشن ضمیر مسلمانوں، اس مختصر وقت میں رات جہاں سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا وہیں سے آگے شروع کر دیتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ پیغمبر انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. اور ساری کائنات کے سردار انبیاء ہوتے ہیں. بعد از خدا خصوصاً امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، امام الائمہ، امام الانبیاء، امام الرسل، امام الدنیا، امام العقبہ، امام الحرمین، امام المشرقین، امام المغربین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ساری کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ہیں. اور آپ جہاں میں نے رات بات کو چھوڑا تھا، نبوت ایک مقام ہے، نبوت ایک شان ہے، نبوت ایک رتبہ ہے، نبوت ایک اعزاز ہے. نبوت محنت سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہے. کوئی محنت کر کر کے ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. اللہ کی طرف سے ذہانت و فطانت و ذکاوت جس طرح من جانب اللہ ہوتی ہے، اسی طرح نبوت کا تاج بھی اللہ خود پہناتے ہیں. اور اللہ تمام انسانوں میں سے نبی کو خود چنتے ہیں. پھر نبی کی کوالٹیز ہوتی ہیں.
بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے، میں نے صرف 3 کی باتیں کرنی ہے، وقت نہیں ہے، کہ نبی، میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں، ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے آج تک، اس وقت تک ہزاروں لوگوں نے باتیں بنائی ہیں، عیسائیوں نے بنائی ہیں، قادیانیوں نے بنائی ہیں، یہودیوں نے بنائی ہیں، ہندوؤں نے بنائی ہیں، بدھ مت نے بنائی ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں ٹائم پر نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولا تھا۔ اس وقت کے لوگ بھی کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور آج بھی تمام تر مخالفت کے باوجود مجبور سے مجبور، کافر سے کافر یہ کہنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، سچے تھے اور امانت دار تھے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جب سچے تھے تو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آؤ میرے صدیق اکبر میرے مصلی پر آ جاؤ، تو یہ بھی تو سچ ہے۔ اور جب انہوں نے کبھی زندگی میں امانت میں خیانت نہیں کی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق حضرت علی کا بنتا ہو اور دے دیں حضرت صدیق اکبر کو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے دشمن ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ علامہ صاحب نے بڑا عجیب اقتباس کیا، اور وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور آج بھی کوئی یہودی اور نصارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ فلاں امانت کھا گئے یا فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر علامہ صاحب یہیں سے یہ بات اخذ کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جس نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر اس نبی نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول دیا ہو؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدی۔ دوسری جگہ فرمایا لا نبی بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو تہ تیغ تو کیا گیا ہے، لیکن دو چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ایک تو کوئی یہ الزام ہی نہیں لگا سکا کہ کبھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا، اور ایک کوئی قرآن کے مقابلے میں آج تک قرآن نہیں لا سکا، اور نہ کوئی آب زمزم کی طرح بطور مثال کوئی اور پانی لا سکا۔ اللہ نے فرعون کو غرق اس لیے کیا، آج تک اس کی ممی وہ باڈی پڑی اسی لیے ہے فرعون کی، مصر میں عجائب گھر میں، اور سب کچھ اس کا محفوظ ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اگر اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے تو یہ ان کا معبود اور خدا مرا ہوا ہے، اس کو زندہ کر کے دکھا دے۔
بھئی یہ چیزیں عبرت کے لیے ہیں نا. اور ایک خوبی نبیوں میں ایک یہ بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین اور احسن اس طرح تھے کہ کائنات کا حسن ان کی جوتی میں آ جائے. ساری کائنات کا حسن وہیں سے حسن کی کرنیں لیتا ہے. اس جیسا حسین نہ کوئی دنیا میں پہلے آیا ہے نہ تا قیامت آئے گا. یہ بھی دلیل ہے کہ نبی حسین ہوتا ہے، نبی جمیل ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی خوبصورت ترین ہوتا ہے. نبی کبھی بھی جتنے اللہ نے نبی بھیجے کوئی اندھا نہیں آیا، کوئی کانا نہیں آیا، کوئی معذور نہیں آیا، کوئی لنگڑا نہیں آیا، کوئی لولا نہیں آیا. نبی ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہوتا ہے، باطنی طور پر بھی خوبصورت ہوتا ہے. کسی نبی میں نہ کوئی ظاہری عیب تھا، وہ نبی جو اللہ نے بھیجے، نہ باطنی کوئی عیب تھا. جو کانا ہوتا ہے وہ دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. آپ میری بات کو دل میں جگہ دیجیے. میں سادہ سے دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کس اعتبار سے قادیانی کو، اس دجال کو، اس مردود کو لوگوں نے نبی مان لیا. اور میری بات نوٹ کرنا کہ ایک ہے کہ کوئی اللہ کو کہ یہ اللہ ہے، اور وہی آدمی دوسرے کو نبی مانتا ہے. وہی آدمی ایک کو اللہ مان رہا ہے ظاہری آدمیوں کو، اور ایک کو نبی مان رہا ہے. تو زیادہ نقصان یہ ہے کہ وہ نبی مان رہا ہے، کیونکہ نبوی کو اللہ نے پروگرام کے لیے بھیجا ہے، کاز کے لیے بھیجا ہے. اللہ کائنات میں کسی جگہ خود اپنی توحید اور وحدانیت کے لیے نہیں آئے. اللہ نے بھیجے ہیں پیغمبر، خود نہیں آئے. اور اگر اللہ والا میں اللہ آ جاتا اور وہ کہتا کہ مجھے مانو میں اللہ ہوں، تو سارے لوگ کہتے ہمیں کیا پتا، ہم میں سے تو کسی نے دیکھا ہوا نہیں ہے کہ تو اللہ ہے یا نہیں. پھر غور کرو مسلمانوں کہ اگر اللہ کو دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ماننا یہ ہے کہ اپنے پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا یہ اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. یہ علم غیب یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے بھی کہا ایک ہے. آپ نے فرمایا اللہ مختار کل ہے، ہم نے بھی کہا مختار ہے. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ دنیا جہان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ نباتات کا مالک ہے، اللہ جمادات کا مالک ہے، اللہ خلقیات کا مالک ہے، اللہ حجرات کا مالک ہے، اللہ شجرات کا مالک ہے، اللہ ارضیات کا مالک ہے، اللہ فضا کا مالک و خالق ہے، اللہ خلا کا مالک و خالق ہے، اللہ الشمس کا خالق ہے، اللہ النجوم کا خالق ہے،
اللہ السماوات کا خالق ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ میرے نبی کا خالق ہے، اللہ نے میرے نبی کو نبوت عطا کی، اللہ نے میرے نبی کو نبوت عطا کر کے بتایا کہ اب ساری کائنات کا رحمت للعالمین میرا نبی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ آپ اس لفظ پر غور کیجئے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اصل میں ہمارے جو شاگرد ہیں نا قاری امین صاحب، انہوں نے اس ٹاپک پر مجھ سے کبھی گفتگو سنی نہیں، وہ تو ہمارا دوسرا ٹاپک ہوتا ہے، ابھی میں نے اس کو کبھی ٹچ نہیں کیا ادھر، اور وہ بھی سیدھا سادہ ٹاپک ہے کہ جس طرح نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح صحابہ کے بعد کوئی صحابی نہیں آ سکتا۔ کیوں میں نے کہ نہ نبی ہوگا، نہ کوئی زیارت کرے گا، نہ کوئی صحابی بنے گا، بڑی سیدھی بات ہے۔ لا نبی بعد ولا صدیق بعد ولا عمر بعد ولا عثمان بعد ولا علی بعد ولا حسن بعد ولا معاویہ بعد ولا حسین بعد، میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد اس جیسا صدیق اکبر کوئی نہیں آئے گا، حضرت عمر کے بعد حضرت عمر جیسا کوئی نہیں آئے گا، حضرت عثمان کے بعد حضرت عثمان جیسا کوئی نہیں آئے گا، حضرت علی کے بعد حضرت علی جیسا کوئی نہیں آئے گا، حضرت حسن کے بعد حضرت حسن جیسا کوئی نہیں آئے گا، حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ جیسا کوئی نہیں آئے گا، حضرت حسین کے بعد حضرت حسین جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اور میرے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ یہ حدیث شریف بالکل صحیح ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، لیکن آگے لکھا ہوا ہے اس حدیث میں کہ من سب اصحابی فجلدوہ، جو نبیوں کو برا بھلا کہے وہ اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس کی چمڑی ادھیڑ دو۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میرے نبی نے اپنے یاروں کو دیکھا، غمخاروں کو دیکھا، دلداروں کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، اور صحابہ کرام نے میرے نبی کو دیکھا۔ اب ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، عثمان صاحب ہمارے ریٹائر ٹیچر بھی ہے، بسوں میں ہم نے ٹیچنگ کے لیے خاصے سفر کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو، کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو، تو دنیاوی اصول کے مطابق آپ دیکھنے والی کے آنکھوں کی ریزیں جدھر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں آنکھوں سے خون نکالتے ہیں، وہ بھی پریکٹس کا ایک حصہ ہے، اور وہ سارے کے سارے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی ریزیں ادھر، ان کی آنکھوں کی ریزیں ادھر۔ اور قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، کرو ترجمہ، وار الذین، جن لوگوں نے اتبعوہم، ان کی اتباع کی، جمع ہے، یعنی 3 درجے صحابہ کرام کے،
سابقون الاولون، پہلے پہلے مہاجرین میں سے، پھر انصار، پھر ان کی اتباع کرنے والے. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے میرے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد ان کا ہے تابعین کا. آپ میرے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور یاد کریں. میں آپ کا عقیدہ اور نظریہ اتنا پختہ کر دوں گا کہ آپ کو کوئی الٹا بھی لٹکا دے تو تب بھی آپ اپنا عقیدہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور یہی بات میں نے قادیانیوں سے بھی کی تھی اور قادیانیوں کے ہم نواؤں سے بھی کرتا ہوں کہ تم اگر ہمارے جسم سے گوشت علیحدہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہڈیاں بھی بچ جائے گی تو تب بھی آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور میرے نبی کی ختم نبوت کا فریرہ بلند کرنے والے صحابہ کرام، کوئی میرے نبی جیسا خوبصورت نہ آیا ہے نا. دیکھو کتنا سمجھا کے بات کر تاکہ سمجھ میں آئے. تو نبی کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور قادیانی کیا تھا؟ کانا، جو اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، وہ نبی کیسے بن گیا؟ پھر ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ نبی کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو آقا کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. آپ ذرا دیکھیے کہ نبی کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں کھاتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اگر کسی پر زیادتی کی ہو تو وہ بدلہ لے لے، تو ایک صحابی رسول نے پیار بھرے انداز میں کہا کہ آپ نے مجھے فلاں جنگ میں مارا تھا، اور پھر کرتا اٹھا کر ختم نبوت کی مہر کو چوم لیا. تو آپ کی پشت پر ختم نبوت کی مہر تھی، قادیانی پر نہیں ہے. یہ منحوس ہے، یہ ملعون ہے، یہ فرنگی کی چال ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ محبت آقا سے کرتے ہیں، نبی سے کرتے ہیں. تو پروگرام کے تحت نعوذ باللہ من ذالک جعلی نبی بنایا گیا تاکہ آج تک فرنگی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ ثابت کرنے کے لیے پھر پیسے دیے، پھر انگریزوں کو ان کا مرید بنا دیا. اس کو تم نبی کہتے ہو جس کی ایک جیب میں ڈیلے ہوتے تھے اور ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا. اس کو کہتے ہو جو کہتا ہے میرے پاس جو جبریل ہے وہ فرشتہ ٹیچو آیا کرتا تھا. سارا
جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ مسلمانوں کا، اذان مسلمانوں کی، قرآن مسلمانوں کا، نبی مسلمانوں کا، نماز مسلمانوں کی، روزہ حج زکات مسلمانوں کی. تو قادیانی اپنا لے آئے نا. جب وہ اپنا نبی مانتے ہیں تو مال بھی اپنا لائے نا. مال مسلمانوں کا لے کر منڈی میں جا کر دھوکے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہی آپ کو میں باور کرانا چاہتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے قادیانی. نہ کل مسلمان تھے نہ آج مسلمان. آپ بتائیے کسی نبی کا نام غلام ہے؟ جتنے انبیاء گزرے ہیں لسٹ پوری، کسی نبی کے نام کے ساتھ غلام نہیں ہے. وہ اللہ کے غلام ہوتے ہیں، بندوں کے غلام نہیں ہوتے نبی. سوائے اللہ کے وہ کسی سے ڈرتے نہیں. اس کے باپ نے اس کا نام رکھا غلام احمد قادیانی، یعنی احمد کا غلام. باپ کہتا ہے احمد کا غلام ہے، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں. اب اس کے باپ کی مانے یا اس کی مانے؟ کوئی مذاق تو نہیں ہوتا نبوت. کوئی نبی بننا کوئی آسان تو نہیں ہے کہ راستے میں پڑا ہے آدمی کر. یہ تو اللہ اپنے مہربانی سے، فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اس کو بناتا ہے. یہ الیکشن سے نبوت نہیں آتی، سلیکشن سے آتی ہے. اور پڑھے لکھے لوگ میری بات پر توجہ کریں. شورا الیکشن سے نہیں سلیکشن سے ہوتی ہے، تب جا کر بات بنتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس کو مولوی جو ہے اس کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اس کو بندے کا پتر بھی نہیں مانتے. نبی تو بڑی بھی اعزاز کی بات ہے. میں ٹریننگ کے سلسلے میں گیا، وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. میں نے ذرا قادیانی پر پاؤں رکھ دیا. صبح صبح درس ہوتا تھا اسمبلی میں، وہاں ذرا زیادہ ٹائم تھا ٹریننگ کی وجہ سے، سارے اساتذہ کرام تھے. میں حیران ہوا کہ وہ سارے ٹیچر ہی مجھے ڈرانے لگ گئے. محکمے میں بڑے قادیانی ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے. میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ. جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو اس کی عزت و ناموس کی بات آ جائے تو اتنے ڈرپوک ہو. جو ہونا ہے سو ہو جائے. پھر تحقیق ہوئی، اتنی داڑیاں. بہت سارے ہمارے سادہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری داڑھی ہیں. آپ کو پتہ ہے مرزا ناصر کی بھی داڑھی تھی، یہ بدبخت مرزا قادیانی کی بھی داڑھی تھی، مرزا بشیر الدین احمد کی بھی داڑھی تھی، پھر مرزا طاہر کی بھی. مرزا طاہر احمد کون تھا؟ جب نشتر ہسپتال کے نوجوان سیر کے لیے جا رہے تھے، سابقہ ربوہ اسٹیشن پر جس نے بدماشی کی تھی، بچوں کو نوجوانوں کو مارا تھا، وہ مرزا طاہر احمد تھا جو ان کی فورس کا بڑا تھا. اور پھر ملتان کی کالج اسٹوڈنٹ اور یہاں کی وجہ سے یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹ تھے، تو یہاں سے تحریک چلی تھی 74 کی. پھر ان کو سمجھ میں آئی بات، اور میرے بھائیوں مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ چلے جاؤ، چناب نگر کو دور ہے، آپ بتا دو چناب نگر کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد کس نے پیش کی تھی؟ منظور کس نے کرائی ہے؟ کام یہ نہیں ہوتا. مولانا منظور احمد چنوٹی سے لے کر مولانا الیاس چنوٹی تک انہوں نے قرارداد پیش بھی کی، منظور بھی کرائی. پورے پنجاب میں شہروں میں یہ ختم نبوت کا باب بھی بنا کر لکھ کر لگا دیا گیا. تو مرزا طاہر وہ بدبخت ہے، مرزا
مسرور اس وقت جرمنی میں قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر کا انچارج اور سب سے بڑا ہے پوری دنیا کا. کبھی ان کی شکلیں دیکھو بدبختوں کی, آپ کہیں گے یار ان سے تو بڑا کوئی پارسا ہی نہیں. شکلوں پہ نہ جاؤ, شکلوں سے کام نہیں بنتا, محبت سے کام بنتا ہے. بلال جیسا بھی جب محبت کرتا ہے پھر وہ کالا نہیں رہتا, ساری دنیا کا سردار بن جاتا ہے. رنگوں پہ نہیں ہے, وہ اسپیشل لباس پہنواتے, ٹریننگ کرواتے. بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو, آپ نے تو ان کا قبرستان بھی نہیں دیکھا. پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی قادیانی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ سستی کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قادیانی کے جنازے میں آپ نہیں جا سکتے مسلمان, اور آپ کے جنازے میں قادیانی نہیں آ سکتا, وہ تو آتی نہیں. اور پھر ان کی میت ربوہ جاتی ہے, ربوہ میں ان کا بہشتی مقبرہ ہے, جنت. میں نے 82 سے جنت دیکھی. شاہ صاحب میرے ساتھ تھے, عطا المحسن شاہ صاحب, وہی مجھے لے جاتے تھے. آپ تو مسلمان بڑے ڈھیلے ہیں, ہم ٹانگے پر سوار ہوئے اس وقت, پہلے وہاں سواری کی اجازت نہیں تھی. یہ جب آزاد شہر قرار دیا گیا, پھر ربوہ کی بات کر رہا ہوں, چناب نگر جو جس کا موجودہ نام ہے, وہ کہتے تھے ہمارے نبی کی سرزمین ہے, اونچے ہو کر نہیں, نیچے ہو کر چلو. آپ ان کی چیزوں پر غور تو کرو. تو میں نے چھیڑ دیا, مجھے شاہ جی نے کہا نہ چھیڑو ان کو. کوچوان نے کہا دیکھو کیسے ٹرینڈ ہے. مجھے کوچوان نے کہا, میں نے مذاق کیا, میں نے کہا بھائی نبی بنانا تھا, کوئی بندے کا پتر ہی بنا لیتے یار, یہ کوئی ہے نہ عقل ہے نہ شکل ہے. تو اس نے کہا کہ ہر دور میں لوگ نبیوں کی مخالفت کرتے آئے ہیں, تو لہذا اس دور میں بھی مخالفت کی ہے. میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہر دور میں لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے, اس دور میں نبیوں نے بھی, لوگوں نے بھی, سب نے تمہارے نبی کو جوتے مارے. میں نے ان کی مسجد اقصی, وہاں کے ہیڈ کوارٹر سارے دیکھیں. آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کر دوں, ناراض تو نہیں ہوں گے, ٹھنڈے دل سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پیار سے. میں تو ویسے تبلیغی جماعت کا آدمی ہوں, پیار سے بات کرتا ہوں. یہ جتنی رینج ہے 199 سالہ پٹے پر, 99 سالہ پٹے پر سر ظفر اللہ خان پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ, جس نے ان کو الاٹ کرائی تھی, اور اس نے قادیانیوں کو پروموٹ کیا تھا. آپ کے ان میں جتنی زمین ہے قادیانیوں کی, جو ان کی رینج میں ہے پٹے میں, وہاں کتنی مسجدیں, چلو یہ جگہ ہے حد ہے 7, کتنی مسجدیں, صرف یہ لسٹ کوئی 4 مسجدیں, جاؤ چیک کرو. اور چاروں کی چاروں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کی ہے. بھئی آنکھوں سے دیکھ لو, 2 احرار والوں کی ہے, 2 ختم نبوت والوں کی ہے. یہ مسلم کالونی یاد رکھنا, یہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بنوائی تھی, جس کو تم کہتے ہو ہمارے مولویوں کو ان کو عقل نہیں ہے. قائد اسلامی انقلاب مولانا مفتی محمود صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ
ان کا پریشر، قادیانیوں کا پریشر لوز کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا دباؤ رہے ان پر، کیونکہ وہ قریب نہیں آنے دیتے تھے، تو مسلمانوں کو بسایا گیا تاکہ ان کا پریشر کم ہو، مسلمانوں کی قوت کو دوبالا کیا گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری پالیسی کامیاب ہے کہ وہ یہاں سے ہیڈ کوارٹر منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ہم جس انداز میں چل رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یونیورسٹی میں، کالجز میں اور یہ اسٹیبلشمنٹ میں، انتظامیہ میں، فوج میں اور یہ عدلیہ میں کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ قادیانی پاکستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہشت آپ نے دیکھنی ہو تو آپ بھی ضرور دیکھیں، دوزخ بھی دیکھی ہے۔ جن دنوں میں گیا تھا شاہ صاحب کے ساتھ، بار بار گیا ہوں میں، کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے ٹوہ لگانے کی جو ہے نا بڑی عادت ہے، جس کو آپ تحقیق کہتے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ جس کو ریسرچ کہتے ہیں، میں یہ ضرور کرتا ہوں، میں اتنی جلدی کسی کی بات نہیں مانتا۔ تو وہاں آدمی بیٹھا تھا، لسٹ تھی اس کے پاس، رجسٹر تھا، بولو کس مردے سے ملنا ہے، وہ قادیانیوں کی لسٹیں تھی، اس لسٹ میں وہ ہوتا ہے جو ان کو سب سے زیادہ چندہ دیتا ہے، ملوں والوں کی لسٹ تھی۔ اندر کیا تھا کہ ان کے سر کے ساتھ تختی لگی ہوئی تھی، درخت اور بلب سلب تھے، ادھر اجاڑ تھا، جہاں پتھر ہی پتھر تھے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی درخت تھا ٹوٹا پھوٹا، کوئی ٹیلا، پہاڑ تو نہ کہے ٹیلا تھا، کچھ نہیں تھا، تو وہ تھا دوزخ، جہنم، وہ غریب تھے جو ان کے پیروکار تھے۔ اور آج وہ پورے علاقے پر قادیانیوں نے قبضہ کر کے جعلی قبریں بنائی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے یہ قبرستان ہمارا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو، ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کیا ہے ختم نبوت کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا۔ بچوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ، تمہارے بچوں کو بھی پتا ہو کہ جو نبی کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ کافر، جو حضور کی ختم نبوت کا قائل ہے وہ مسلمان۔ عاشقوں، عاشق بن کے دکھاؤ۔ حضرت خبیب بن زید نے فرمایا تھا، او مسلمہ، تو مجھے ڈراتا ہے اس بات سے کہ میں قتل کر دوں گا، تو سن، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھونٹا، یہ نیزہ مجھے عطا کیا ہے، میں نے گاڑ دیا ہے، ان کا خط تمہیں پہنچا دیا ہے۔ آپ نے اسی میں تو کہا تھا مسلمہ انت کذاب، اسی سے لفظ مسلمہ کذاب شروع ہوا، تو اس نے کہا تھا ہم تو صبح نماز کے بعد اللہ سے شہادت کی تمنائیں کرتے ہیں، تم مجھے شہادت سے ڈراتے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کا عاشق تھا، جب شہید ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور فرمایا میرے دوستو، میرے غلاموں، آج وہ حبیب شہید ہو گیا۔ اسلام حضور کی محبت قربانی مانگتی ہے، نہ تم میرے نبی کی محبت میں جان دیتے ہو نہ مال دیتے ہو، پھر بتاؤ دین کا معاملہ آگے کیسے بڑھے؟ باقی انشاءاللہ تعالی پھر کبھی صحیح، اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔